بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کھری بات کے ساتھ میں ہوں حمید بھٹو۔ آج کھری بات کریں گے ایک ایسے سیاستدان سے جس کو سیاست ورثے میں ملی۔ ان کی والدہ اماں ڈاکٹر اشرف عباسی پاکستان کی پہلی خاتون ڈپٹی اسپیکر رہی ذوالفقار علی بھٹو کے وزیر اعظم کے وقت۔ پیدا ہوتے ہی سیاست ان کے گھر میں اور والدہ کی گود میں سیاست سیکھی۔ پریکٹیکل سیاست کی بات کریں تو 1984 سے 40 سال ہو گئے سیاست کر رہے۔ 18 سال سینٹ کے ممبر رہے اور پاکستان کی پہلی خاتون وزیر اعظم بینظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں اور ان کے وزیر اعظم کے دوران پولیٹیکل سیکریٹری بھی رہے۔ پاکستان پیس پارٹی کے CEC کے ممبر بھی رہے اور اس وقت GDA کے سیکریٹری جنرل بھی ہیں ڈاکٹر صفدر عباسی صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کی مہربانی کہ آج آپ وقت دیا کھری بات کے لیے۔ آپ کا شکریہ۔ سیاست تو آپ کے گھر میں رہی، آپ کی والدہ اماں ڈاکٹر اشرف عباسی، آپ کے بڑے بھائی سردار حاجی منیر عباسی 3-4 بار منسٹر بھی رہے، آپ بھی سینٹ میں، اور بینظیر بھٹو آپ کی نوجوانی میں آپ کی ذہانت کو دیکھ کے اپنے ساتھ اپنی ٹیم میں لے کے چلی اور ان کے پولیٹیکل سیکریٹری بھی رہے۔ بینظیر بھٹو کے قریبی ساتھیوں میں آپ کی شادی بھی محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی ایک پولیٹیکل سیکریٹری ناہید خان سے کرائی۔ اتنی بینظیر صاحبہ سے قربت تعلق۔ آج ہم پروگرام کا اسٹارٹ ہی کریں گے بینظیر بھٹو کی شہادت 17 سال بیت گئے 2007 سے اب تک۔ عالمی اداروں سے لے کے پاکستان کے سارے اداروں نے بینظیر بھٹو کی شہادت کی تحقیقات کی، بڑی کہانیاں چلی، بڑی رپورٹیں آئی، مگر آج تک بینظیر بھٹو کا جو قتل ہے یا جو شہادت جس کو کہیں، جو گاڑی میں جو واقعہ ہوا، اس وقت بھی آپ اس گاڑی میں آپ مقدم امیر فہیم اور آپ کے اہلیہ ناہید خان 3 لوگ بھی آپ گاڑی میں موجود تھے۔ تو بینظیر بھٹو کی اس قتل کو 17 سال بیت گئے، آپ نے اپنے انٹرویوز میں بہت ساری باتیں کھل کے بھی کہی ہیں۔ اصل حقائق کیا ہے کہ بینظیر بھٹو کی شہادت پہ 17 سال ڈال کے ہم نے پردہ کیوں ڈال دیا ہے؟ دیکھیے جی، بڑی افسوسناک امر ہے بھٹو صاحب۔ آج ہم تقریباً محترمہ کی بھی 70ویں برسی آنے والی ہے، 27 دسمبر بھی قریب ہے، اور یقیناً جو ہے نا 27 دسمبر کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید نہ صرف پاکستان کی تاریخ بلکہ دنیا کی تاریخ میں جو یہ قتل تھا اور محترمہ کی جو اسیسینیشن تھی، وہ شاید ایسا واقعہ تھا جس کو دنیا نہ اس وقت بھی جو ریئیکشن تھا، میں سمجھتا ہوں کہ دنیا ان کو اسی طرح یاد کرتی ہے۔ اور یہ بڑی ایک انفارچونیٹ بات میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قتل کے تقریباً 3 مہینے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی گورنمنٹ بن چکی تھی اور یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم بن چکے تھے، اور پھر اس کے فوراً بعد آصف علی زرداری صاحب صدر بن گئے تھے۔ لیکن افسوس کی بات یہی ہے کہ جی اس حکومت کے دوران بھی اس معاملے کو ایک فروئی طریقے سے ٹریٹ کیا گیا۔ محترمہ کی جو شہادت کی انویسٹیگیشن ہے، اس انویسٹیگیشن کو جو ہے نا میری نظر میں کوئی پرائیورٹی نہیں دی گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں غالباً جو ہے نا جو پارٹی کی قیادت کا جو اپروچ رہا، اور وہ انتظار کرتے رہے پہلے اقوام متحدہ کا اور پھر کی ٹیم کا، اور پھر اقوام متحدہ کی ٹیم جو آئی اس نے ایک رپورٹ دی، اس رپورٹ کو پہلے ایکسیپٹ کیا گیا، بعد میں پھر اس کو پارشلی ریجیکٹ کیا گیا، اور آخر میں اس کو بالکل ہی ریجیکٹ کر کے چلے گئے۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بہت سے پوائنٹس ایسے تھے جن پہ مزید تحقیقات ہو سکتی تھیں۔ اور کیا تحقیقاتی جو ادارے تھے ان میں کون لوگ رکاوٹ بنے؟ پارٹی کے اندرونی یا بیرونی کون سی قوتیں تھیں؟ تحقیقاتی ادارے بھی آوازیں مارتے کہ رکاوٹیں موجود ہیں۔ اس کی ذمہ داری تو یقین جو پارٹی کے لوگ تھے جو کہ اقتدار میں تھے، جو کہ مختلف جگہوں پہ بیٹھے تھے، انہی کو ظاہر اس کا جو ہے نا بلیم لینا پڑے گا میرے نزدیک۔ لیکن اس کو ایک پرائیورٹی دیتے، یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس کو جو پرائیورٹی ملنی چاہیے تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی اپنی گورنمنٹ میں، اس کو وہ پرائیورٹی نہیں ملی، جس کی وجہ سے آج بھی جو ہے نا وہ کیس راولپنڈی ہائی کورٹ میں جو ہے نا لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ میں آج بھی وہ پھنسا ہوا ہے، اور اس کے کوئی اس کی جو ہے نا اس کو اس کی پیروی کے لیے
پارٹی کا کوئی بھی شخصیت جو ہے نا اس حد تک آگے نہیں جانا چاہ رہی یا جا پا رہی کہ جس طرح اس واقعے کی پیروی ہونی چاہیے تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے پارٹی کو نقصان بھی پہنچا. اور میری نزدیک اگر اس کی پراپر انویسٹیگیشن ہوتی اور آپ جو ہے نا قاتلوں کو آئیڈینٹیفائی کر کے اور ان کو جو ہے نا اقرار واقعی سزا دیتے. قاتلوں کے لیے تو اکثر کہتے رہتے ہیں کہ جی طالبان نے قتل کیا, اس نے قتل کیا, یہ نام تو بتاتے رہتے ہیں. کیا طالبان کی کیا دشمنی تھی بینظیر سے جہاں آپ بھی گاڑی میں موجود تھے؟ واقعی کوئی طالبان وال تھا یا یہ ہمیشہ جیسے ہم کہتے ہیں جی انڈیا ایران اور ہر ملبہ کسی اور ملک میں ڈال دیتے, ایسے ہی بینظیر کا مرڈر کا الزام طالبان پہ تھوپ کے ہم نے اپنی جان چھڑائی؟ دیکھیں جی وہ تو انیشلی یہی بات کہی گئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ جب پارٹی کی گورنمنٹ آ گئی تو اس کی پھر پراپر جو ہے نا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی. لیکن یہ میرے خیال میں چین ہے ایک. میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ کی واپسی سے لے کر 18 اکتوبر سے لے کر اگر آپ چلیں تو جتنے بھی واقعات ہوئے, سیکیورٹی کور پوری طرح پرووائڈ نہیں کیا گیا, کارساز کا جو واقعہ ہوا, اور اس کے بعد جو ہے جس انداز میں معاملات چلتے رہے, تو یہ ایک چین آف ایونٹس تھی. میرے نزدیک اس چین کو پکڑنا چاہیے تھا. کسی نے بھی یہ کوشش نہیں کی کہ اس چین کو لے کر آگے بڑھے اور ایک انڈیویجول, مثلا جیسے کارساز کا واقعہ ہے, آج 17 سال کے بعد کارساز کے واقعہ کا بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں, بیکاز اس کی بھی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ کے اندر حکومت پتہ نہیں کتنے سال سے چل رہی ہے, 15 سال سے اوپر چل رہی ہے, مگر وہ بھی قاتل گرفتار نہیں ہوئے. وہی نہیں, پتہ بھی نہیں چلا, کوئی انویسٹیگیشن ہی نہیں ہوئی, کوئی کیس ہی نہیں چلا, نہ آپ نے کسی کو ٹرائل پہ ڈالا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری عمل جو تھے, اس چین کو اگر لے کے چلتے پراپر انداز میں تو بالکل آئیڈینٹیفیکیشن تک ہم پہنچ سکتے تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی وہ جو ایک انٹرسٹ ہوتا ہے کہ کسی بھی پارٹی کا, وہ نہیں دکھایا گیا, جس کی وجہ سے میں آپ بات کریں سیکورٹی کی. سیکورٹی کا رحمان ملک کو ٹھیکہ دیا گیا تھا, رحمان ملک سارے سیکورٹی کے معاملات کو سنبھال رہے تھے. کیا آپ نے پہلے جب اس کا اکتوبر کا واقعہ ہوا 18 کا, تو آپ نے کوئی نشاندہی نہیں کی کہ سیکورٹی میں خدشات ہیں, پرابلمس ہیں؟ پھر آپ لوگ کیا کرے تھے؟ پولیٹیکل سیکورٹی تو آپ بھی تھے. دیکھیں اس کے بعد محترمہ نے خود خط لکھے. مطلب اگر آپ اس وقت سے لے تو محترمہ کا بڑا وہ مشہور خط ہے جو انہوں نے آنے سے پہلے جنرل مشرف کو لکھا. اس کے بعد جو ہے نا محترمہ نے بڑے پرسو کیا اس چیز کو جو ہے نا, لیکن کیونکہ ہم سیکورٹی کے معاملات سے ڈیل نہیں کر رہے تھے تو میں اس میں نہیں چاہتا کہ ابھی کسی, لیکن جو بھی ہماری ٹیم تھی اس وقت انہوں نے حکومت کے ساتھ ساری چیزوں کو اٹھایا. لیکن پرابلم یہ آیا کہ جب اپنا جو پراپر سیکیورٹی تھی, وہ جو میں سمجھتا ہوں کہ اس حد تک ہم اس حکومت کو ضرور بلیم کر سکتے ہیں کہ جو محترمہ سیکیورٹی چاہ رہی تھی وہ سیکیورٹی ان کو پرووائڈ نہیں کی. ویسے سابق وزیر اعظم کے اور اتنی ساری اس کے اندر جو اپنا جس قسم کی ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کرنی چاہیے تھی, وہ غالباً اس حکومت نے پرووائڈ نہیں کی تھی. بینظیر کی جو سیکورٹی کی بات کریں تو سیکورٹی میں ناکامی کا ذمہ آپ کس کو ٹھہراتے ہیں؟ رحمان ملک کو, یا مخدوم امیر فہیم, آپ یا ناہید خان, یا کوئی اور ادارے, یا حکومت کو ہی بس ذمہ دے کے ہم سب اپنی جان چھڑائیں گے؟ نہیں دیکھیں, اس میں سیکورٹی انچارج تو یقین اس کی پوری ایک سیکورٹی ٹیم تھی نا. رحمان ملک صاحب اس کے انچارج تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی جب یہ واقعہ ہو گیا تو پھر آپ نے کیا اس کا ایکشن لیا؟ مطلب اس کی انویسٹیگیشن میں کون لوگوں کو آپ نے کس دائرے میں رکھا, کس کی آپ نے پراپر انویسٹیگیشن کی, کس طرح آپ کو جو ہے نا سارے واقعات کو لے کے چلے. تو پرابلم پھر وہیں آتا ہے جو آخر میں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پہ آ کے معاملات جو ہے نا جہاں پہ آ کے ٹوٹتے ہیں, وہ یہ تھا کہ جو حکومت بنی اس کا کوئی انٹرسٹ نہیں تھا محترمہ کی اس واقعے کی انویسٹیگیشن. رحمان ملک سیکورٹی بینی صاحبہ کی سنبھال رہا تھا. ہوا کیا کہ وہ اچانک ان کی بھی ڈیتھ ہو جاتی ہے آہستہ آہستہ. مخدوم امیر فہیم جو آپ کی گاڑی میں ساتھ تھا, ان کی جو موت ہے وہ بھی بڑی مشکوک ہے, جس کے لیے کافی سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ میڈیکل مرڈر. تو کیا واقعی یہ میڈیکل مرڈر ہوئے, یا ان کو باقی جیسے خالد شاہ سب مارے جاتے ہیں, تو ہوا کیا؟ بہت سے بڑے صاحب ریومرز بھی ہوتے ہیں جو ہے نا, یہ یقیناً جو ہے نا ان کی جو بھی اموات ہوئی وہ تو ایک نیچرل اموات ہیں. اب اس کو کس طریقے سے زاویے سے دیکھا جائے, یہ تو اب ہر انسان کی اپنی انڈیویجول اپروچ ہو سکتی ہے کہ آپ کس زاویے سے اس چیز کو ساری کو دیکھنا چاہتے ہیں. لیکن بنیاد بات یہ تھی کہ جی رحمان ملک صاحب بحیثیت جب انٹیریئر منسٹر بنے تو وہاں پہ بھی جو ان کا کردار بنتا تھا اس انویسٹیگیشن کے اندر پراپرلی, وہ اب جو بھی پارٹی کی پالیسی تھی اس پارٹی کی پالیسی کے تحت یا اپنے طور پہ جو ہے نا وہ رول وہ ادا نہیں کر سکے جو ان کو ادا کرنا چاہیے تھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے بعد جو ہے نا ایک بڑی انٹرسٹنگ کتاب, اگر آپ اس وقت جو ہے نا یونائٹڈ نیشنز کی جو ٹیم آئی, اس کے ہیوگو منوز اس کے لیڈر تھے, چیلین ایمبیسڈر تھے یونائٹڈ نیشنز کے اندر, چلی کے وہ غالباً منسٹر بھی رہ چکے ہیں. وہ جب آئے انہوں نے ایک کتاب لکھی, اس کتاب کے اندر انہوں نے جو بھی ان کو اس دوران جو ان کی جو انویسٹیگیشن کے دوران جو حکومت پاکستان کا رویہ رہا, یا حکومت پاکستان کی طرف سے جو ان کی انویسٹیگیشن کو جس طریقے سے ہیمپر کیا گیا, وہ انہوں نے اپنی کتاب کے اندر اس کو مینشن کیا ہے باقاعدہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت ساری چیزیں, یو این رپورٹ ہے,
اپنے اس کے بعد جو ہے یومنو صاحب کی اپنی کتاب ہے، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ ریفرنس کے طور پہ دیکھی جا سکتی ہیں اور ان سے فائدہ بھی اٹھایا جا سکتا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جی پارٹی کی قیادت غالباً محترمہ کی شہادت کی انویسٹیگیشن میں انٹرسٹڈ نہیں تھی. بینظیر بھٹو کا جو شہادت کا واقعہ ہوا لیاقت باغ میں، تو ایک دم جائے وقوع کو دھویا گیا فاسٹ، تو وہ کیا تھا؟ وہ بھی تو ایک مطلب کہنے کا اس کی بھی تو انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی نا. اس کی انویسٹیگیشن کے لیے ایک کمیٹی بنائی گئی، کابینہ کی ایک کمیٹی 2 بیوروکریٹس پہ بنا دی. انہوں نے ان کو جو بھی جن پہ الزامات تھے کہ جی انہوں نے اس کو کن پہ دھویا ہے. الزامات تھے؟ کس پہ الزامات تھے؟ کھل کے نام بھی لے سکتے میرے ہیں؟ خیال میں اس وقت جو جنرل مشرف کی ٹیم کے جو لوگ تھے ان کے 2 بندوں کے نام تھے، مجھے یاد نہیں آ رہا، لیکن یہ کہ ان کے نام تھے. ان کو انویسٹیگیشن کے اندر جو ہے نا وہ 2 بیوروکریٹ کی ایک کمیٹی بنائی، ان دونوں نے ان کو جو ہے نا ذمہ دار ان کو نہیں ٹھہرایا اور وہ جائے وقوع کی طرح ساری رپورٹ بھی، سارا کیس بھی دھویا گیا. یہ ایک چین آف ایونٹس ہے. میں جیسے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جی اس کو ہمیں 18 اکتوبر سے لے کر آگے چلنا پڑے گا، بلکہ 18 اکتوبر سے پہلے جو واقعات ہو رہے تھے ان کو بھی ساتھ رکھنا پڑے گا. تو پرابلم یہ ہے کہ ہمیں کوئی ایسی اب یہ چیز سارے حکومت تھی اور آپ کی اپنی پارٹی کی حکومت محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے لوگوں کی حکومت تھی. ماضی میں جائیں تو بینظیر صاحبہ کے آپ ساتھ تھے، تو اس واقعے سے پہلے محترمہ کو تھریٹس بھی تھے، وہ آئی اس سے پہلے بھی تھریٹس تھے، آپ لوگ ان کے پولیٹیکل سیکرٹری تھے، آپ ہی ان کو گائیڈ کرتے تھے. تو اصل وجہ کیا تھی؟ عالمی اداروں کے ہم الزام لگاتے ہیں، طالبان پہ الزام لگاتے ہیں، اندرونی اور بیرونی سازشوں کی بات کرتے ہیں، تو اصل سازش تھی کیا بینظیر بھٹو کے مرڈر کے پیچھے؟ لیکن یہ تو دیکھیے اب اسی کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی نا کہ اصل سازش کیا تھی. کیونکہ دیکھیے عوامل سب تھے اس کے اندر، بہت سے بیرونی عوامل بھی تھے. آپ نے طالبان کا ایشو اٹھایا، وہ بھی اپنی جگہ ایک تھا معاملہ. اس کے علاوہ انٹرنلی کون کون لوگ اس کے اندر جو ہے نا شریک ہو سکتے تھے، انوالو ہو سکتے تھے. یہ میں نے آج تک جو ہے نا تقریباً 17 سال کے اندر میں نے کسی کے اوپر ذاتی طور پہ کوئی الزام نہیں لگایا. لیکن میں نے ہمیشہ یہ ڈیمانڈ کی، اور جس کی وجہ سے جو ہے نا شاید ہماری جو ہے چپلش جو آپس میں بڑھتی ہوئی چلی گئی، وہ ہمیشہ میں نے ایک بات کہی کہ جی اس ایپیسوڈ کی اگر آپ انویسٹیگیشن نہیں کریں گے تو آگے چل کے پارٹی کو بھی نقصان ہوگا. اور یہ واپس ایک مک کہتے ہیں نا، مک آپ کے اپنے چہرے کے اوپر آ کے گرے گی، اور لوگ جو ہے ساری زندگی آپ کو جو بھی اس وقت کی قیادتیں اس کو اس بات پہ معاف نہیں کریں گی کہ جو انہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی انویسٹیگیشن نہیں کی. بینظیر بھٹو کے مرڈر میں آپ موجود تھے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں ان کو گولی لگی، کچھ لوگوں نے اپنے انٹرویوز میں یہ کہتے رہے کہ واقعی گولی لگی یا وہ جو سن روف کی چیخ تھی، وہ کلی تھی، اس سے اس کا سر پھٹا ہے. اصل قصہ کیا ہے؟ ڈیتھ تھا وہ بھی، اس کے اوپر بھی جو ہے نا دو آ رہا ہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ کی ٹیم آئی، انہوں نے آ کے کہا کہ جی ہم اس کو مینڈیٹ مشرف گورنمنٹ کی طرف سے دیا کہ آپ اس کا کاز آف ڈیتھ ہمیں بتائیں. انہوں نے کاز آف ڈیتھ یہ بتایا کہ جی سن روف کی جس کی بات کرتے ہیں. ہماری نظر میں جو ہے نا ہم نے کم از کم ایٹ لیسٹ آج مخدوم صاحب ہمارے حیات نہیں ہیں دنیا میں، نہیں، کم از کم مخدوم صاحب، میں، ناہید اور جتنے بھی ہمارے باقی دوست بھی تھے، اب ان میں سے بھی خالد شہنشاہ صاحب تھی، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی، انفارچونیٹلی وہ بھی مرڈر ہو گئے. تو ہمارا کنسنسس یہ تھا کہ محترمہ پہلے نیچے آ گئی تھیں، اور وہ جو دھماکہ جس کے بارے میں اسکاٹ لینڈ یارڈ کہتا ہے کہ وہ جو سوئسائڈل بندہ تھا، اس کا جو دھماکہ ہوا، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بعد جو اسپلٹ آف سیکنڈ کی دیری تھی، لیکن محترمہ پہلے نیچے آئیں. تو ہم یہ جب اس کی چیز اگر آپ جو ہے نا ایک ہائنڈ سائڈ میں جب آپ دیکھتے ہیں کہ کیا جب وہ نیچے آئیں تو ان کو کوئی چیز لگی تو نہیں، کوئی ایسی چیز جنہوں نے آپ لوگوں نے کیا دیکھا؟ آپ لوگوں نے کیا دیکھا؟ دیکھیں یہ چیز یہی چیز کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی جس کی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی. آپ لوگوں سے آپ سے کیا عالمی ادارے تھے یہاں کے پاکستان کے تحقیقی اداروں نے آپ سے بھی پوچھا ہوگا، پھر آپ نے کیا بیان دیا؟ نہیں، تو کہنے کا مقصد ہے کہ عالمی اداروں نے تو اپنی رپورٹ دی نا، عالمی اداروں نے اپنی رپورٹ دی، اس رپورٹ کے اوپر کام کرنا تو حکومت کا کام تھا نا. جو کرمنل انویسٹیگیشن تھی حکومت نے کرنی تھی، حکومت کے لوگوں نے کرنی تھی، حکومت کا کوئی بھی برانچ کرنا تھا، چاہے ایف آئی اے کو آپ لگائیں، پھر ایف آئی اے کو لگایا گیا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ ایسے وہ معاملات اتنے جو ہے نا وہ پیچھے چلتے گئے کہ جی 5 سال گزر گئے. 5 سال یہ تحقیق جو تھی محترمہ کی شہادت کی، یہ آپ کی گورنمنٹ کے اندر 5 سال کے اندر صرف پہلا ٹی سی کیس سے لے کر ہائی کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک یہ معاملہ ختم ہو جانا چاہیے تھا، تاکہ ایک فرملی ایک چیز اسٹیبلش ہو جاتی کہ یہ واقعہ اس طرح ہوا. اس کو پسو نہیں کیا. بینظیر بھٹو کے مرڈر کے بعد سے بہت ساری اہم باتیں کرنی ہے، مگر چھوٹی سی بریک لینی پڑے گی. ڈاکٹر صفدر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں. بینظیر بھٹو کا 17 سال گزر گئے، قتل معاملہ ابھی تک حل نہیں ہوا. ڈاکٹر صفدر عباسی بڑی کھل کے کھری بات کر رہے ہیں، مگر چھوٹی سی بریک کے بعد.
डॉक्टर सफदर अब्बासी के साथ बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर के हवाले से बड़ी अहम हमारी बातें हो रही थी। डॉक्टर साहब, आपने जैसे कहा कि बेनज़ीर भुट्टो का मर्डर और आप गाड़ी में मौजूद थे, बम धमाका भी हुआ, सुसाइड अटैक भी हुआ, तो क्या आप उस मुआवजे में जो बच गए, तो अब तक कैसे महसूस करते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो आपके हाथों में शहीद हुई, आप सब बच गए? कभी सोचा भी नहीं था कि जी ये सब क्या हो जाएगा और मोहतरमा अकेली शहीद हो जाएंगी और बाकी हम बच जाएंगे। मैं कभी इस बात को जो है कंटेम्पलेट आज तक नहीं कर सका। अब ये तो एक कुदरत की बात है, इंसान जो है ना बैठ के हर अंदाज में हर जाविये से इसके बारे में सोचता भी है और वो किस तरीके से ये मामला हुआ और किस तरीके से हम लोग बच गए। अब इसमें सिवाय खुदा की कुदरत के और मैं किसी चीज़ पे क्या आपको लगता है कि बेनज़ीर भुट्टो का जो मर्डर हुआ है उसके कत्ल को इंसाफ मिलेगी? किसी खातून लीडर वो इस तरह सरेआम सरे राह मारी जाए, उसका जो ना अंजाम हम ना देखें, ये तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कभी भी मुमकिन है। खुदा की खुदाई में भी इस तरह की चीज़ नहीं होनी, वो तो अंजाम किसी न किसी का तो होना ही है। चीज़ें बिल्कुल वाज़ेह हैं। प्रॉब्लम सिर्फ ये था कि जी उसको पूरी तरह जो है परसू नहीं किया गया। अब कोई है इस ज़माने में कि जिसको ये मौका मिले, मैं माज़रत के साथ यही कहूँगा कि क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें होती हैं हुकूमत के अख्तियार में, जो है ना जो भी हुकूमत वक्त होती है उसके अख्तियार में। प्रॉब्लम ये है कि जी वो हुकूमत वक्त जो भी आई उसके बाद ग़ालिबन उन्होंने मोहतरमा की इस सारी कुर्बानी को उस नज़र से नहीं देखा जिस नज़र से वो की गई है। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब से भी तवक्को रखता था कि जब वो वज़ीर आज़म बने तो उनके जो आखिरी दिनों में जो हमारे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के वाले से उनसे ताल्लुकात रहे कि वो भी इसमें कोई इकदाम करेंगे या कोई चीज़ से उठाएंगे, लेकिन माज़रत के साथ जो है ना वो टोटल सब चीज़ें जो सबने अपना इक़्तिदार हासिल किया, अपने ओहदे हासिल किए, एक कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिटिक्स की तरफ चले गए। मैं समझता हूँ कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की जो शहादत है उसका सबसे बड़ा नुकसान ये हुआ कि आज पाकिस्तान के अंदर कोई पॉलिटिकल लीडरशिप नहीं है। कुछ लोगों का कहना है कि बेनज़ीर भुट्टो एक डील के तहत आई और अपनी डील से मुकर गई। आप भी उस वक्त मौजूद थे, तो क्या डील थी, क्यों मुकर? बिल्कुल गलत बात, कोई डील नहीं थी। बात की थी जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा वापस आई तो ग़ालिबन जो है जनरल मुशर्रफ को ये फील हुआ कि जी उनकी वापसी जो है ना वो उनकी जो पॉलिटिकल प्लान्स हैं उनके तो उसको हैम्पर करेगी आगे जाके। बाकी मोहतरमा ने किसी ने डील थी, बाकी एक अंडरस्टैंडिंग ज़रूर थी। जो बेनज़ीर भुट्टो के मर्डर के बाद फौरी तौर पे हाथ की लिखी हुई एक वसीयतनामा लाया गया, बिलावल भुट्टो ने पढ़ा, जिसमें खुर्शीद जुनैद से लेके सबका जिक्र था। तो ये मरने से पहले कोई वसीयत लिखता है, कोई उसका मजिस्ट्रेट, कोई गवाह नहीं, एक हाथ की लिखी हुई वसीयत आ गई, जो क्या वाकई बेनज़ीर साहब की हाथ की लिखी हुई इतनी बड़ी वसीयत थी जिसमें हर चीज़ जरदारी को भी इक़्तिदार देने से लेके सारी बातें हो रही हैं। तो आपने उस पर अपने शक और शुबहात भी दिखाए, क्या वसीयत थी या नकली कोई कागज़ दिखाया गया? मेरा उसमें एक कंसिस्टेंट, आज तो इतने साल गुजर गए हैं, लेकिन मेरा कंसिस्टेंट स्टैंड उसमें यही हमेशा रहा है कि वसीयत जो होती है ना वो एक जुडिशल प्रोसेस होता है। किसी वकील के थ्रू, किसी ओथ कमिश्नर के थ्रू, किसी जुडिशल मजिस्ट्रेट के थ्रू, वो एक जो है ना उसकी इसको आप विल जिसको कहते हैं, एक डॉक्यूमेंटेड चीज़ होती है जो कि एक प्रॉपर प्रोसीजर के तहत आपको आती है। ये एक तहरीर थी मोहतरमा की जो कि सामने आई उस दिन ग़ालिबन 30 दिसंबर को एक तहरीर सामने आई जिसको बिलावल साहब ने पढ़ के सबको सुनाया। और उस तहरीर के अंदर यकीनन लोगों की जो है अप्रीहेंशंस रही हैं कि भाई आया ये मोहतरमा ने ये वसीयत लिखी या नहीं लिखी। मैंने हमेशा एक ही बात उसमें पहले भी कही, अभी ये उसको रिपीट कर रहा हूँ। मैंने हमेशा एक ही बात कही कि किसी भी तहरीर को जांचने के लिए कि जी ये चीज़, ये तहरीर उन्होंने लिखी या नहीं लिखी है, उसके लिए आप हैंड राइटिंग एक्सपर्ट होते हैं। आप किसी भी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट को उसको रेफ़र करें, ठीक है जी। किसी भी हैंड राइटिंग को एक्सपर्ट को जो प्रॉपर आप जो इसमें डील करते हैं उनका रेफर करेंगे तो अपने को रिपोर्ट देगा। तो ये अभी तक किसी फॉर्मल अंदाज में ना किसी जुडिशल प्रोसेस के तहत जो है ये किसी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के पास गई नहीं। तो लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो चीज़ आई अपनी जगह ज़रूर, अगर उसकी कोई अगर किसको शबात था तो उसको ले जाता किसी हैंड राइटिंग एक्सपर्ट के थ्रू। लेकिन वो क्योंकि पाकिस्तान, आप क्या समझते हैं कि वो राइटिंग बेनज़ीर साहबा की है नहीं है? देखिए जी, सामने अपेरेंटली तो लगती है, मतलब अपेरेंटली तो आप उसको कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकते, लेकिन उसको पढ़ने के लिए आपको जो है एक हैंड राइटिंग एक्सपर्ट अक्सर बेनज़ीर साहबा आप करीब रहे साथियों में, अक्सर बेनज़ीर साहब हाथ से इतना ज़्यादा नहीं लिखती थी, लिखवाती डिक्टेशन देती थी। तो फिर ये कैसे नौबत आ गई कि इतना बड़ा लिखा? नहीं, मोहतरमा की लिखने की आदत थी। तो जिसको आप वसीयत बार बार उसको कहा जाता है कि वसीयत है। मेरे नज़र में वसीयत उस लिहाज से ये नहीं थी, बिकॉज ये किसी
پروسیجر کے تحت نہیں آئی تھی, کسی فارمل طریقے سے ہم تک نہیں پہنچی. ایک تحریر تھی جو سامنے آئی اور سامنے لوگوں نے دیکھی, بعد میں اس کو جو ہے فریم کرا کے لگایا بھی گیا, لیکن یہ کہ اس کی جو اس کی اوتھینٹسٹی ہے, جو اس کی ویریسٹی ہے, وہ تو کوئی ہینڈ رائٹنگ ایکسپرٹ ہی بتا سکتے. بینظیر بھٹو کو اپنی جان کا خطرہ پہلے سے علم تھا؟ جی پہلے سے تھا, لیکن کیونکہ وہ سیاسی لیڈر تھیں اور وہ سمجھتی تھی کہ جی میرا پاکستان آنا ضروری ہے. 9 سال سے وہ جو ایگزائل میں تھی, ملک سے باہر تھیں, وہ سمجھتی تھی یہ وقت ہے کہ مجھے پاکستان جانا چاہیے, اور انہوں نے بالکل بہادر اور دلیر لیڈر تھیں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی جو اپروچ تھی ہمیشہ پرو پیپل رہی, لوگوں کے ساتھ رہی. بینظیر بھٹو کے آخری لمحات میں کیا مشورے تھے؟ جب آپ گاڑی میں بیٹھی تو کیا مشورے دیتی رہی, یا اس سے پہلے کیا وہ سوچ رہی تھی, کیا اس کی پلاننگ تھی اپنی فیملی کے حوالے سے, سیاست کے حوالے سے, کیا ڈسکس تھا آخری لمحات کا؟ اس دن اگر آپ دیکھیں 27 دسمبر کو, تو محترمہ تو ایک مطلب نور کا چہرہ تھی. ان کی جو بات چیت کا انداز تھا, جس انداز میں وہ تقریر کر رہی تھی, سوات پہ جھنڈا لہرانے کی بات کر رہی تھیں, اپنے لوگوں سے جس طرح مخاطب تھیں, اپنے ٹکٹ ہولڈر سے جو ہے نا حلف اٹھوا رہی تھی کہ جی تم آنے والے دنوں میں اپنی ذات کا یا اپنے خاندان کا نہیں, اپنے ورکرز کا خیال کرو گے, اپنے لوگوں کا خیال کرو گے. جس انداز میں انہوں نے وہ پنڈی میں ان کا, تو ماشاءاللہ جو ہے نا بڑی زندگی سے ایک بھرپور شخصیت جس طرح ہوتی ہے. اس گاڑی میں بھی ہم لوگوں نے ایسی جو ہے نا ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے جا رہے تھے. آپ کو کیا شک نہیں ہوا کہ بینظیر کے اس جلسے کے دوران ارد گرد میں جو لوگ موجود ہیں یہ بھی کوئی مشکوک ہیں, کوئی مشکوک جو سرگرمیاں تھیں؟ کچھ لوگوں نے بعد میں دکھایا کہ بینظیر صاحب جلسے میں خالد شہنشاہ کے اشارے, کیا وہاں پہ اور کس طرح کے اشارے, باقی چیزیں کیا نظر آئی, کیا مشکوک پر نظر آیا؟ بعد میں سامنے آیا. اب اس کی بھی تو کوئی پارٹی کے لیول کے اوپر کوئی ہونی چاہیے تھی نا کہ بھئی یہ اشارے کیا تھے. وہ تو پھر مارا گیا اور اس کے بعد اور بھی بہت سے قتل ہوئے. کسی نے اس کی تو انویسٹیگیشن کرنے کی کوشش نہیں کی کہ بھئی یہ کیوں مارا گیا. تو بہت ایک کہنے کا مطلب ایک چین ہے, اس چین کو تقریباً سارے لوگ مارے گئے, آپ اور ناہید خان بچ گئے, اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ کو کیوں نہیں مارا گیا؟ شاید جو نا ابھی خدا کی طرف سے زندگی باقی, اور شاید جو لوگ مارنے والے ہیں وہ سمجھتے ہوں گے نہیں ابھی ان میں اتنی تپڑ ہے کہ جو انہیں بات نہیں اٹھانا چاہیے ہمیں. یا آپ ابھی بھی کھل کے اس طرح سے نہیں بولتے, یا اپنا آواز کو دبا دیے کہ نہیں, ایسے بات نہیں. اپنا بھٹو صاحب بیت میں جتنا ہم بولیں کوئی بھی نہیں بولا. وہ تو جب اقتدار میں جب زرداری صاحب تھے تو زرداری صاحب کے سب ان کے ہاتھ سے کھا رہے تھے. نور لیگ بھی ان کے ساتھ, تو کاف لیگ بھی ان کے ساتھ, تو ایم کیو ایم بھی ان کے ساتھ, تو ہر آدمی این پی بھی ان کے ساتھ. صرف 2 بندے تھے جو اپوزیشن میں تھے, یا ناہید تھی یا میں تھا. اور آپ نے اپوزیشن پورے 5 سال کسی نے اپوزیشن کی جو ہم نے کی. آپ اس وقت کے زمانے کی کوئی بھی چینل اٹھا لیں, کوئی بھی آپ جو نا اخبار اٹھا لیں, ہم بڑے بولتے تھے, کھل کے ان کو جو ہے کرٹیسائز کرتے تھے, کھل کے ان کے بارے میں بات کرتے تھے. وجہ اس کی یہ نہیں تھی کہ پرسنل لڑائی تھی. آنیسٹی کے ساتھ پرسنل لڑائی جو ہے نا ہم نے کبھی نہیں کی, نہ آج بھی ہماری کوئی ان کے ساتھ پرسنل لڑائی ہے. آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ جی 2 ایشوز کے اوپر جو ہے نا پارٹی کے اندر جو ہے بڑی کباہتیں پیدا ہوئی. ایک جو تھا کہ ہمارا یہ خیال تھا, جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جی پارٹی کے محترمہ کی شہادت کے بعد ایک بڑا سیریس قسم کا پولیٹیکل ویکیوم آیا پارٹی کی قیادت میں. وہ ہم کنوے کرنے کی کوشش کرتے تھے. پہلے انیشیل ڈیز میں زرداری صاحب میں نے ڈائریکٹلی بھی بات کی, اور اس کے بعد پھر میں نے سی سی کی میٹنگز تھیں, سینیٹ کی ہماری, میں پارلیمنٹری کمیٹی کا ممبر ہوتا تھا, وہ بھی اجلاس ہوا کرتے تھے. تو میں بڑا کھل کے ان کو یہ بات کہتا تھا کہ جی یہ جو محترمہ کی جو شہادت کے بعد پولیٹیکل ویکیوم ہے لیڈرشپ کا, وہ پارٹی فل نہیں کر سکتی جب تک آپ اس پارٹی کو جو ڈفرنٹ انداز میں نہیں چلائیں گے. اب یہ نہیں ہوا کہ جی بھٹو صاحب, ان کا خیال تھا کہ بھٹو صاحب گئے, بی بی آ گئی, بی بی چلے گئی, میں آ گیا, تو میں جب آ گیا تو پھر میں اپنی مرضی کے مطابق چلاؤں گا. یہاں پہ آ کے ان کی شخصیت یا ان کی پرسنالٹی اتنی اس میں جان نہیں تھی کہ اس پارٹی کو لے کے چلتے. تو آج انفارچونیٹلی پارٹی سندھ کی ایک رورل سندھ کی ایک پارٹی رہ گئی, اور وہ بھی کمپرومائز سیاست کے بغیر, اگر ان کو جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کمپرومائز نہ ہو, ان کی سپورٹ نہ ہو, تو یہ پارٹی تو ختم ہو چکی ہے. آپ نے پارٹی چھوڑی یا آپ کو نکالا گیا؟ نہیں, مجھے نہیں نکالا گیا. 2 چیزیں ہوئیں. ایک تو یہ کہ میری سی سی کی ممبرشپ سسپینڈ ہوئی. اس کے بعد پھر میں نے پارٹی کی ایکٹیویٹیز میں جانا چھوڑ دیا. اس سے پہلے میں ہر جگہ جاتا, ٹھیک ہے, میں اپنی بات ضرور کرتا تھا, لیکن یہ کہ میں ہر ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرتا تھا. مجھے کوئی نکالا نہیں. پارٹی سی سی ممبرشپ سسپینڈ ہوئی. سینیٹ کا جب معاملہ آیا تو میں نے 2012 میں پھر میں نے اپلائی نہیں کیا. میں نے پارٹی ٹکٹ کے لیے اپلائی نہیں کیا, جس کی وجہ ظاہر ہے پھر ان کو پارٹی ٹکٹ میں اپلیکیشن ضروری ہوتی ہے. تو میں سمجھ چکا تھا کہ بھئی ہماری رائیں اب غالباً جو ہے نا جدا ہو چکی ہیں. اس کے بعد پھر میں نے ہم نے فیصلہ کیا کہ بھئی ایک پولیٹیکل پلیٹ فارم ضروری ہے, تو اس پہ ہم نے یہ پاکستان پیپلز پارٹی ورکرز
بنائی اور ہم اسی پلیٹ فارم کو لے کر آگے چلتے. لیکن بھٹو صاحب بعض اوقات جو ہے نا پالیٹکس کے اندر آپ کو جو ہے نا ایک سروائیول کی جنگ بھی ہوتی ہے, تو اس پر سروائیول کی جنگ میں غالباً ہمیں بہتر لگا کہ جی جہاں پہ اور دوست ساتھی موجود ہیں ان کے ساتھ ہم کوئی نہ کوئی انسان بیٹھتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب گرینڈ ڈیموکریٹک الائنس بن رہا تھا, پیر صاحب نے پھر انوائٹ کیا, تو پھر ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ اپنی اس ساری جنگ کو لے کر پی پی وقت اپنی جگہ قائم ہے, وہ ایک الائنس کا کمپوننٹ ہے, اور ہماری جو بھی سوچ ہے وہ واضح ہے لوگوں کے اوپر. لیکن پیر صاحب نے جب ہمیں انوائٹ کیا جی ڈی اے کو جوائن کرنے کے لیے, تو پھر ہمیں جی ڈی اے کا حصہ بن گیا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے پاکستان پیس پارٹی چھوڑ کے بڑا اپنا نقصان کیا؟ آپ نے جس طرح باقی لوگ بینظیر بھٹو جو قریب ساتھی تھے وہ تو کافی دیکھیں جی, اگر اقتدار اقتدار کے اگر دیکھیں بھٹو صاحب اگر اقتدار مطمئن نظر ہوتا نا تو پھر سب لوگوں نے کمپرومائز کر لیتا, ہم بھی کر لیتے. کہنا ہی تھا نا کہ یہ سب ٹھیک ہے. کیا وجہ تھی بینظیر کے قریبی ساتھیوں کو کھڈا لگایا گیا؟ میرے خیال میں زاہد صاحب اپنی ٹیم لانا چاہتے تھے, تو اعتماد نہیں تھا آپ لوگوں پہ. اب جن میں ان کا اعتماد تھا تو وہ کوئی ایسی بری بات نہیں تھی. لیکن پرابلم اس میں کیا ہوا, اس میں پرابلم یہ ہوا کہ ضرور مطلب ہم لوگ دور ہوتے چلے گئے یا انہوں نے دور کیا, میں چلو اس پہ بھی بحث نہیں کرتے, لیکن پارٹی کا نقصان ہوا. میں سمجھتا ہوں خاص طور پہ جو ہے نا, میں اس وجہ سے نہیں کہ میرا ان سے رشتہ کیا, لیکن خاص طور پہ ناہید صاحب کے پارٹی سے دور ہونے کی وجہ سے جو پارٹی ورکر تھا وہ بالکل ایلینیٹ ہو گیا, وہ بالکل دور ہو گیا پارٹی سے. اور ایسے ایسے جو اگر آپ دیکھیں آج کی بھی اتنی بڑی پارٹی جو کہ فیڈرل لیول کی پارٹی, کیا آپ کے اور ناہید خان کے پہلے سے زرداری سے کوئی اختلافات تھے؟ نہیں, کبھی نہیں. زرداری صاحب مطلب بالکل اچھے ریلیشن شپ تھے ہمارے, کبھی کوئی برے ریلیشن شپ نہیں تھے. انفیکٹ بہت سی باتیں جو ہے جو ہم سے کرتے تھے, جو بی بی سے نہیں کر پاتے تو ہم سے کرتے تھے. تو کبھی ہم نے میں نے کبھی محسوس نہیں کیا آنیسٹی کے ساتھ, نہ ناہید نے محسوس کیا کہ جی کوئی ہمارے وہ سے تو ایک محترمہ کے جو ہسبینڈ کی حیثیت میں جو ان کا ایک ان کی جو ایک شخصیت تھی اس کو ہم نے ہمیشہ آنر دیا. شاید بہت سی جگہ پہ ہم نے ان کی مدد بھی کی ہوگی. تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت زرداری پہ مسٹر 10% کا الزام لگا جب پہلی حکومت تھی, آج تو 50% بھی لگتا ہے. کیا واقعی وہ پیسے اس وقت لیتے تھے؟ دیکھیں جی آنیسٹی کے ساتھ دیکھیں ایک چیز میں سمجھتا ہوں کہ میں نے آج سے پہلے یہ بات نہیں کی, لیکن میں سمجھتا ہوں ایک چیز وہ غالباً زرداری صاحب کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا سیاست کے بارے میں کہ جی اگر آپ نے سیاست کرنی ہے تو پھر پیسہ بناؤ. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کی یہ کلچر نہیں تھا کہ جی آپ ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو خدمت ہے اور جو پولیٹیکل ورک ہے وہ آپ کو الٹیمیٹلی پے کرتا ہے, اور آپ کی جو آئیڈیالوجی ہے وہ آپ کو پے کرتی ہے. لیکن زرداری صاحب کی سوچ ہمیشہ یہ رہی کہ جی نہیں, اگر آپ نے مقابلہ کرنا ہے, خاص طور پہ ان کا اس وقت خیال تھا کہ جی نواز شریف کا اگر مقابلہ کرنا ہے تو پیسے کمانے, پہلے پیسے بناؤ پھر اس کا مقابلہ کرو. ابھی ان کی سوچ ہے. اس دوران پھر نیچرلی پھر الزامات بھی لگے, ظاہر ہے بہت سی چیزیں بھی ہوئی. آج بھی 18 بلین کا کیس ان پہ جو نہیں ہمارے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نہیں ان پہ بنایا, لیکن آج وہ کیسے کیسے پڑا وہ پھر ہمارے صدر میں. کیا محترمہ بینظیر بھٹو اور آپ باقی پوری ٹیم بھی پیسے کمانے کے پیچھے تھی؟ ابھی تک تو ایسا کوئی الزام نہیں لگا, نہ مجھ پہ لگا ہے نہ ناہید پہ لگا ہے. اگر کوئی الزام لگا ہے تو کوئی الزام لگے, اگر الزام لگے تو ہم نے ان کی کلیریفیکیشن دے دی. ہم اپنے گھر میں اپنے جو بھی ہماری اچھی بری جو بھی ہماری حالات ہیں اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں. اللہ کے فضل سے آج تک کسی نے کوئی ایسی بات نہیں کی کہ جی آپ لوگوں نے کوئی باقی لوگوں پہ جن پہ الزامات لگتے ہیں وہ اپنے اپنے جو کرتوت ہیں اپنی جو ہے نا اس کی گواہی خود دیں گے. جی ڈاکٹر صفدر عباسی کے ساتھ ہماری کھری بات میں بہت ساری کھری باتیں چل رہی ہیں. محترمہ بینظیر بھٹو کی شہادت اور سیاست کے حوالے سے جی ڈی اے اور باقی ان کی پرسنل زندگی پہ بہت ساری کھری باتیں کریں گے بہت چھوٹی سی بریک کے بعد. کھری بات میں ڈاکٹر صفدر عباسی کے ساتھ ہماری بہت ساری کھری باتیں بریک سے پہلے چل رہی تھی. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا مال کمانا, زرداری نے ایک شروع کیا سلسلہ کے پیسے کمانے چاہیے, تو یہ مال کمانا سیاست میں زرداری نے کیوں لے کے آ گیا؟ میں نے آپ کو بتایا غالب ہو سکتا ہے ان کی کوئی ویل میننگ بھی بات ہو سکتی ہے نا کہ جی سیاست اگر آپ نے کرنی ہے تو آپ, لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ وہ انسان کی پھر جو ہے نا ایکچولی ایک کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہوتی ہے ضروریات
کہ آپ اپنی ضروریات پوری کریں اور چیزوں کو لے کر آگے لگیں. پھر آ جاتی ہے لالچ, اور پھر آ جاتی ہے ہرس. پھر ہرس کی کوئی پھر انتہا نہیں ہوتی. پھر ہرس کے میں تو پھر آپ کہیں بھی جا سکتے ہیں. بینظیر میں بھٹو سمجھتا ہوں کہ یہ انفارچونیٹ ہے, مطلب یہ کہ انفارچونیٹ ہے کہ بھئی پاکستان پیپلز پارٹی آئیڈینٹیفائی ہو گئی کرپشن کے ساتھ. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی ڈیزرو نہیں کرتی تھی. اور بینظیر بھٹو کے حوالے سے اگر بات کریں تو اپنے بچوں کے حوالے سے جیسے آج بلاول بھٹو اس پارٹی کا چیئرمین ہے, کیا وہ بلاول بھٹو کو چیئرمین بنانا چاہتی تھی یا باقی دیگر اپنی بیٹیوں کو آگے لانا چاہتی تھی سیاست میں؟ نہیں, ان کا کیا آئیڈیا تھا؟ بیوی نے کبھی بھی یہ بات بچوں کے حوالے سے نہیں کی تھی. اس وقت ان کا بچے چھوٹے تھے. بلاول میں خیال میں جب یہ 2007 کا واقعہ ہو تو شاید 18-19 سال کا تھا, باقی بچیاں دونوں چھوٹی تھیں. بیوی ہمیشہ بچوں کے بارے میں یہ رائے رکھتی تھی کہ ان کو پہلے پڑھائی اپنی مکمل کرنی چاہیے. پڑھائی کرنے کے بعد پھر ان کا اپنا فیصلہ ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں دنیا کے اندر. اپنی پڑھائی کے لحاظ سے کوئی چیز کرنا چاہتے ہیں, یا سیاست میں آنا چاہتے ہیں, یا کرکٹرسٹ بننا چاہتے ہیں, یا جو بھی بننا چاہتے ہیں. بیوی کا خیال تھا کہ جی یہ فیصلہ ان کو اس کا بعد میں ہونا چاہیے, پہلے ان کی پڑھائی مکمل ہونی چاہیے. تو اگر آپ نے دیکھا تو بیوی انفیکٹ جو ہے یہاں سے جب گئیں دبئی تو انہوں نے پوری توجہ دی بچوں کے اوپر, جو ہے کہ ان کی پراپر پڑھائی ہو, پراپر ٹریننگ ہو. دبئی میں اچھے اسکولوں میں رہے. پھر بلاول آکسفورڈ بھی گئے اور بچیاں بھی ماشاءاللہ اچھے اسکولس میں رہیں, تو کالجز میں رہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ محترمہ کی بچوں کے بارے میں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے, ہمیشہ ان کی یہ رہی پالیسی کہ وہ چاہتی تھی کہ بھئی پہلے پڑھائی مکمل کریں پھر بھی فیصلہ کریں کہ انہوں نے کیا. آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی چھوڑ کر اپنی پاکستان پیپلز پارٹی ورکر جماعت بنائی. کیا وجہ تھی کہ اتنی بڑی پیپلز پارٹی کے سامنے ورکر پارٹی بنا کے آپ نے سمجھ لیا کہ اسے بڑی پارٹی بنا لیں گے؟ نہیں بن گئی. انفارچونیٹلی دیکھیں اس میں دوستوں نے, میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جب انیشیل ڈیز کے اندر جب یہ معاملات چل رہے تھے تو بہت ہمارے جو دوست ساتھی تھے وہ ہم سے متفق تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ یہ پارٹی کے اندر بیٹھ کے لڑائی کریں یا پارٹی سے باہر بیٹھ کے لڑائی کریں. تو انفارچونیٹلی دوستوں نے کمپرومائز کیے. میں یہ کہہ سکتا ہوں, میں کسی کو گلا نہیں دیتا. پاکستان پیپلز پارٹی کے سامنے بہت ساری پیپلز پارٹیاں بنی. پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو مرزا بھٹو نے, پاکستان پیپلز پارٹی پیٹریاٹ ورکر, اور اس طرح کی بہت ساری پارٹی کے اندر بھی جنم لیتے ہوئے پارٹیاں بنی, مگر وہ سب لولی لنگڑی رہی, کامیاب نہ ہو سکی. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس کی وجہ یہ تھی کہ تو بھٹو صاحب اور محترمہ کی قیادت, ٹھیک ہے جی, اس کی وجہ سے جو ہے نا پارٹی اپنی اسٹرانگ رہی, اور باقی پارٹیاں جو بنی وہ امپیکٹ نہیں رہا. اس سے فرق پڑا ہے, جو ہے بیسک فرق یہ پڑا ہے کہ جو بھی پارٹی کے اندر جو کنٹرڈکشنز تھیں اس کی وجہ سے پارٹی کمزور ہو گئی. یعنی کوئی اور جماعت اس لیول پہ تو نہیں جا سکی, لیکن جو پیرافرل کوئی بھی گروپ سے, لیکن پارٹی کمزور ہو گئی. پارٹی کی کمزوری کی علامت یہ ہے کہ جی آپ دو بڑے صوبوں کے اندر آج آپ کی پارٹی کا ووٹ بینک ہی ٹوٹ گیا, جہاں 30 سے 35% ووٹ لے رہے تھے. مگر دوسری پارٹیاں بنی انہوں نے بھی کوئی ووٹ تو وہاں پہ نہیں لیا, لیکن کیا ہو کہ پارٹی کمزور ہو گئی نا. اور آج پارٹی بیسیکلی سندھ کی اقتداری پارٹی ہے. جس دن سندھ اقتدار کیا تو یہ تو نظر بھی نہیں آئیں گے. میں آج آپ کو بتا رہا ہوں موجودہ پولیٹیکل پارٹیاں سب اقتدار کی پارٹی. نہیں, یہ میں پیپلز پارٹی کی بات کر رہا ہوں, میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا. میں کسی پہ کیوں تبصرہ کروں کسی اور پارٹی کے اوپر. کیا بغیر اقتدار کے باقی پارٹیاں رہ سکتی ہیں؟ نہیں بھٹو صاحب, پارٹیاں تو ساری کمزور ہوئی نا. میں جو آپ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ پارٹی کی جو محترمہ کی شہادت ہے اس سے پولیٹیکل لیڈرشپ کمزور پڑی ہے. پولیٹیکل لیڈرشپ کا بہت بڑا ویکیوم پڑا گیا. میاں صاحب بھی وہ شخصیت نظر نہیں آئے بیوی کے بعد جیسے وہ پہلے تھے, یا بیوی کے خلاف یا بیوی کے ساتھ مل کے میاں صاحب کی ایک پرسنالٹی تھی. لیکن وہ آہستہ سے جو نا وہ بالکل مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میاں صاحب نے اپنی جو ان کی ایک وہ یہ کہوں کہ جی وہ بالکل ایک گمسم سی شخصیت بن گئے. آپ اپنی سیاست کو بچانے کے لیے اس وقت جی ڈی اے میں اس کے سیکرٹری جنرل ہیں جی ڈی اے کے, جو آپ کی عزت وقار مقام جو سیاست میں آپ کا اپنا کنٹریبیوشن ہے, جی ڈی اے میں بھی وہ اس طرح کا آپ کو لیول جو ہونی چاہیے وہ نہیں دی گئی. پہلے عیال لطیف علی جو سیکرٹری جنرل بنا, پھر آپ بنے, جی ڈی اے صرف 5 جماعتوں کی جماعت, تو جی ڈی اے کا بھی وہ کردار جو نظر آنا چاہیے جہاں پریکٹیکل سیاست سندھ میں وہ بھی نہیں نظر آ رہی. جی ڈی اے بےصد لولی لنگڑی بیساکھیوں پہ کھڑی ہے, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا بیساکھیوں. اگر آپ ہمارا ووٹ دیکھیں تو لوگ ضرور ہارے ہیں الیکشن. یہ میں 2024 کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے جی, لیکن 80-90 ہزار ووٹ لے کر لوگ آ رہے ہیں الیکشن. تو جی ڈی اے نے اپنا ایک کردار ادا کیا کہ ایک اپوزیشن کا جو اس وقت جو کرکس ہے اپوزیشن کا وہ جی ڈی اے ہے سندھ کے اندر. باقی تو کوئی اپوزیشن آپ کو نظر نہیں آئے گی. اگر دوسری جماعتیں ہیں اپوزیشن کے اندر تو وہ بہت چھوٹی چھوٹی جماعتیں سندھ کے لحاظ سے. میں سمجھ سندھ کے اندر جی ڈی اے ایک بڑی پوٹنٹ جو ہے اس وقت الائنس ہے, اور ہم نے اس کینال کی موومنٹ میں جو جی ڈی اے کا کردار ہے آپ کے بالکل سامنے, اور ہم تو مسلسل جو ہے نا عمل کے اندر ہیں. اور یقیناً ریاض صاحب جو ہے نا میرے قابل احترام بھائی بھی ہیں, دوست بھی ہیں,
وہ اب ابھی بھی جی ڈی اے کے اندر موجود ہیں. ان کی پارٹی جو ہے نا ہمارا کمپوننٹ حصہ ہے, اور ان سے میری تقریباً ہر ایشو پہ ہماری ایک دوسرے سے جو بات چیت ہوتی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج جی ڈی اے جو ہے نا, اگر کوئی واحد پوٹنٹ اپوزیشن الائنس ہے سندھ کے اندر تو جی ڈی اے ہے. کیا وجہ ہے کہ جی ڈی اے بھی صرف سندھ کی الائنس کے طور پہ کام کری ہے, پاکستان کا الائنس طور پہ کام نہیں کر رہی ہے؟ جیسے پیس پارٹی سندھ پہ فوکس ہے تو جی ڈی اے کا ہی سندھ پہ فوکس سندھ پہ اس لیے کیونکہ بیکاز ہماری جتنی بھی لیڈرشپ ہے وہ سندھ بیسڈ ہے, اس میں تو کوئی شک نہیں. میں البتہ دوستوں کو یہ ضرور ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہمیں اپنی جو ہماری سوچ ہے اس کو ہمیں بڑھانا چاہیے, کیونکہ میری نظر میں جتنی بھی ہماری جو پولیٹیکل پرسنالٹیز جو ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سب کے روٹس ہیں پنجاب کے اندر. پیر صاحب کے اپنے بھی ہیں, بہت سے لوگ جو ہے نا فنکشن لیگ کے ٹکٹ پہ الیکشن بھی پنجاب کے اندر لڑتے رہے, تو سب کے روٹس ہمارے ہیں پنجاب کے اندر. میں ضرور البتہ اس بات کا قائل ہوں کہ ہمیں جو ہے نکل کے دوسرے صوبوں کے اندر بھی اپنی ایکٹیویٹی کو بڑھانا چاہیے. دیکھیں آگے چل کے کیا ہوتا ہے, لیکن فی الحال ہم نے یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو فوکس ہے وہ سارا سندھ کے اوپر ہے. سندھ سے بننے والی جماعتیں اکثر پاکستان کی بڑی جماعتیں بن کے نہیں ابھر پا رہی, حتیٰ کہ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح سے لے کے سب کا تعلق سندھ سے ہے. مگر پاکستان پیس پارٹی, جی ڈی اے اور جتنی بھی سندھ سے جماعتیں بنی وہ پاکستان کی بڑی پارٹیاں بن کے کیوں نہیں ابھر پا رہی, اس کی کیا نہیں؟ دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت بڑی پارٹی تھی نا, لیڈرشپ ہماری اس وقت موجودہ صورتحال میں بات کر رہا ہوں تو کوئی نہیں. دیکھیں کرنٹ تو میں اس سے پہلے بھی کوئی بیچ میں آپ دیکھیں تو کس پارٹی بھی ذوالفقار بھٹو کے دور میں آئی جب محترمہ بینظیر تھوڑا سا ٹائم ملا. پاکستان لیول پہ پارٹیاں آج تک یا تو مسلم لیگ تھی اپنے اس سے پہلے, اپنے پارٹیشن سے پہلے, یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی تھی. اگر نیشنل لیول کی پارٹیاں اگر آپ دیکھیں تو اس کے علاوہ تو کوئی پارٹیاں نیشنل لیول پہ نہیں بنی. آپ نے سیاست میں رہ کے کتنا مال کمایا؟ جو بھی ہے میرے سے آپ کے سامنے ہے, میرے خیال میں جو بھی ہے اپنا ہی ہے, کوئی مال کمایا نہیں میں نے. آپ کا ایک گھر ہے اسلام آباد میں, چک شہزاد اور بنی گالا کے بیچ میں, بڑا گھر ہے, وہ ناہید خان کو دیا گیا بینظیر بھٹو نے, کہ وہ کیا کہانی ہے پس منظر؟ بالکل غلط. ان کی مدر ان لا, میری مدر ان لا نے, ان کی مدر نے, اکثر وہ سی ڈی اے والے توڑنے کے پیچھے لگے رہتے ہیں. وہ الگ کی کہانی ہے. وہ سی ڈی اے کے ساتھ جو ہے نا وہ کوئی نہ کوئی جو ہے نا ہر جو ہمارا کوئی چیز ہے وہ سی ڈی اے والے اس کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, لیکن یہ کہ جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے, وہ موجود ہے, آج بھی ہے ہمارے پاس. آج کل آپ سیاست میں خاص کر کے سیاست کے ساتھ کاروبار بھی کر رہے ہیں ایز اے بلڈر, ریئل اسٹیٹ کی دنیا میں لاڑکانہ میں بڑی آپ کی سوسائٹیاں بھی آ رہی ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے کہ دیکھیے ظاہر ہے زندگی تو گزارنی ہے نا, زندگی کافی مشکل بھی ہو گئی ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ بھئی جنرل اسٹیٹا کے اندر اگر ہم دیکھیں تو اس مہنگائی کے عالم میں جو ہے نا, اگر آپ اپنا, یا جس آپ نے کہا کہ مال کمائیں, اگر مال نہیں کمائے تو کم از کم اپنی کوئی کاروبار کریں. آپ نے کوئی لاکھ سے زیادہ لوگوں کو روزگار دیا, اپنے ہاتھوں سے نوکریاں دی, تو آج کل تو نوکری اور ٹرانسفر پوسٹنگ پیسے کے بغیر کوئی کہانی نہیں بنتی. تو کیا آپ کو افسوس نہیں ہوتا ہے کہ اس وقت جو آپ نے نوکریاں بانٹی بغیر پیسوں کے, یہ سارا کردار یا ساری جو سپورٹ تھی محترمہ کی تھی, اور محترمہ خود جو ہے نا بہت زیادہ اس حوالے سے وہ بڑی ماشاءاللہ جو ہے نا ان کی اپنی ایک شخصیت تھی جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ سارے روزگار نکلا. یہ اور بات ہے کہ جی ہم انسٹرومنٹل تھے لوگوں کو دینے میں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو برخوردار جو اس وقت لگے اور جو جابس میں گئے وہ ماشاءاللہ اے ڈی جی ایف آئی اے سے لے کر ایڈیشنل کسٹم میں ایڈیشنل کمشنر سے لے کر اور ڈی آئی جی لیول تک بھی جو ہے نا لوگ پہنچے. آپ بچپن میں بڑے شرارتی رہے, اور اسکول میں بڑی شرارتیں, بڑے قصے آپ کے مشہور ہیں, اور سنجیدہ سیاستدان, بچپن کی شرارتیں اور بعد میں سنجیدہ, یہ کیسے رخ تبدیل ہو گیا؟ ایکچولی شرارتی جی میں زیادہ اس وجہ سے کیونکہ میرے فادر کی بڑی ارلی ڈیتھ ہو گئی جی. میں تقریباً 5 سال کا تھا. میری والدہ نے مجھے ایک سنگل پیرنٹ کے طور پہ انہوں نے پالا, ڈاکٹر تھی ماشاءاللہ, لیکن ایک وہ میری اتنی زیادہ وہ اسٹریشن تھی کہ میں ہر لحاظ سے ایک یقیناً جو ہے نا وہ یعنی اس لحاظ سے جو شرارتیں ہوتی تھیں میں نے بہت کی, اور والدہ کو تنگ بھی بہت کیا, لیکن میری والدہ بڑی صبر والی تھی. آپ کی شادی ناہید خان سے ہوئی, بینی صاحبہ کو کیا سوجھی, یا آپ کا کوئی اشارہ تھا, یا ناہید خان صاحبہ کا اشارہ تھا کہ شادی ہوئی کیسے؟ نہیں, ایک چیز ڈیولپ ہوتی چلی گئی, مطلب ہم اکٹھے کام کرتے تھے اور وہ چیز ڈیولپ ہوتی چلی گئی, تو وہ کہتے ہیں کہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے. پہلے کس نے پہل کی شادی کی بات کرنے کی؟ شاید میں نہیں کی ہوگی, میں خیال میں آپ نے کی. جی, فیملیز انوالوڈ تھی. وجہ کیا تھی؟ میری والدہ نے ان کی والدہ سے بات کی, کیونکہ انفارچونیٹلی میرے بھی والد صاحب فوت ہو چکے تھے, ان کے بھی والد صاحب فوت ہو چکے تھے. بھابھی سے کوئی جھگڑے ہوتے ہیں؟
पहले होते थे, अब नहीं होते फेस कर। आपने मौज़म अब्बासी अपने भतीजे की बात की तो वो लाड़काना से आज़ाद उम्मीदवार बड़े आम लोगों को हरा के जीत GDA गए की टिकट पे। GDA की टिकट पे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की बहुत सारी बातों पे जो कंप्रोमाइज़ है उसके नतीजे में मौज़म अब्बासी को जितवाया जाता है। नहीं, मेरे ख्याल में वो तो पूरी कोशिश करते हैं उसको हराने की। इस दफ़ा तो खैर बहुत ही जोर लगाया उन्होंने उसको हराने के लिए। ये नहीं होता, मतलब पूरी पीपल्स पार्टी वाले पूरी कोशिश करते हैं उनको हराने के लिए। लेकिन उसकी एक अपनी उसने बनाई है अपनी जगह वहाँ की पॉलिटिक्स में। शादी से पहले कितने अफेयर्स किए आप? हसीन जमील जवान थे, कितने इश्क है? मेरे ख्याल में उस पर ना जिक्र करें तो बेहतर है। आज की नहीं, क्यों नहीं, ज़िंदगी क्यों तो करना काफ़ी टाइम चाहिए, गुजर गया। करना चाहिए। आज उसको मेरे ख्याल में छुपाना चाहते हैं, सेटल्ड जिंदगी है, इसका तय हो गया नहीं, कि मैंने जिक्र ना करें, इश्क की है बहुत मैंने कहा सारी। जिंदगी के आखिरी हिस्से में जा रहे हैं, इसलिए अब छोड़ दें। अब 67 साल की उम्र हो गई है, तो अब आप ऐसे भाभी लड़ती तो नहीं है? नहीं है। लड़ती नहीं मैंने है। जैसे आपको कहा कि अब हमारी, उनको पता है, उनको पता है। नहीं, मेरे ख्याल में ऐसी कोई चीज़ है नहीं कि अब जिसमें जो है कोई इंसान ज़्यादा कोई शर्मिंदगी हो। किस बात पे खुश होते हैं, किस बात पे रोते नहीं, हैं? जनरली मेरी शख्सियत बैलेंस शख्सियत है। आखिरी सवाल कि पाकिस्तान की मौजूदा जो सियासत है उसको किस तरह देख रहे हैं? माशी बहरान और लोगों में जो गुर्बत और महंगाई उरूज पे, इसका हल आपके पास क्या है? मतलब बेसिकली बात है कि आई थिंक जैसे मैंने पहले भी आपको कहा कि बड़ा सीरियस लीडरशिप क्राइसिस है पाकिस्तान में। अब जब तक इस लीडरशिप क्राइसिस को आप हल नहीं करते तब तक जो है ना आपकी बाकी चीज़ें हल नहीं होने वाली। मेहरबानी डॉक्टर साहब, हमारे साथ है डॉक्टर सफदर अब्बासी मौजूद थे, GDA के सेक्रेटरी जनरल मौजूद हैं और साथ साथ 18 साल पाकिस्तान के सेनेट के मेंबर भी रहे और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वज़ीर आज़म के दौर में उनके करीबी साथी या उनके पाकिस्तान पीस पार्टी में लीडरशिप के दौरान भी उनके पॉलिटिकल सेक्रेटरी रहे। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के हवाले से GDA सिंध की सियासत और मुल्क की मौजूदा सियासत, मैशियत, सियासी बहरान पे खुल के डॉक्टर सफदर अब्बासी ने बहुत सारी गहरी बातें की हैं। आने वाले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान हमीद भुट्टो को इजाज़त दें। अल्लाह भाई।